السلام علیکم ناظرین، جی پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ 87 قسطوں تک آپ نے اس ڈرامے کو پسند کیا ہے، 88ویں قسط آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ ہر قسط میں ایک نیا ٹویسٹ بھی ہوتا ہے، ہر قسط میں کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے جس پہ آپ پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، کوئی سبق بھی ہوتا ہے، کچھ فیملی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اب ایک اور فراڈ پکڑا گیا ہے۔ یہ اس ڈرامے کے ذریعے بتایا گیا ہے خاص طور پر خواتین کو کہ یہ جو پیر بابے بنے ہوئے ہیں، یہ جو تعویذ گھنٹے کرتے ہیں، یہ جو قسمتوں کے حال بدلتے ہیں، یہ جو آپ کے محبوب قدموں میں لاتے ہیں، یا جو آپ کے اوپر کالا جادو کرنے والوں کا توڑ نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب فراڈ ہیں، ان کے پاس مت جایا کریں۔ اور یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ بوبی اور رحیل مل کر لوگوں کو لوٹ رہے تھے، سادہ لوگ عورتوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، اور اب قدسیہ خالہ نے جو پڑوسن ہے اور منی خالہ نے جو رحیل کی ساس ہے، شمو کی ماں، ان دونوں نے مل کر یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ دراصل پیر بابا نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ بوبی ہے جو وہاں پر بھیس بدل کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں رحیل سب کو بتاتا تھا کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بابا کے پاس بڑا علم ہے، بابا آپ مسئلے حل کر دیں گے۔ تو وہ مسئلے کیا حل کریں گے؟ ان کے تو اپنے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اب بوبی کو سر عام وہ سب کو مارتے ہوئے لے کر آئی ہے، گلیوں میں سے گھماتی ہوئی، قدسیہ خالہ اور منی خالہ، اور سب کو بتا دیا کہ بھائی یہ کوئی پیر بابا نہیں ہے، یہ بوبی ہے اور یہ فراڈ ہے۔ اب فراڈ پکڑا گیا، گھر میں لائے، بڑی بے عزتی ہوئی، بہت بدنامی ہوئی۔ اب گھر میں جو ہے وہ سب کے سامنے رحیل کی ایک دفعہ پھر اور بوبی کی بھی سب جو ہے وہ درگت بنی۔ اب بڑا اچھا امیج تھا اب تک بجو کے سامنے، یعنی کہ مسرت جہاں کے سامنے بوبی کا، کہ اس بڑا اچھا کزن ہے، پیار کرتا ہے اور ان کی خاطر شہر میں ان کے گھر میں آ کے رہا ہوا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ تو یہاں اپنے دھندے کے لیے آیا تھا، کمانے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آیا تھا، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شہر سے دانہ پانی اٹھ گیا ہے، تو اب کسی اور شہر میں جا کے لوگوں کو بیوقوف بنا۔ اور یہ ساری باتیں اس کی جو ہیں یہ سن لیتی ہے مسرت جہاں، تو وہ بھی اب اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ بھی ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے، لیکن ٹھیک ٹھاک اس کی درگت بنی ہے دونوں کے ہاتھوں، یعنی دھوبن منی خالہ کے ہاتھوں اور پڑوسن قدسیہ خالہ کے ہاتھوں۔ اب رحیل کو بھی بھائی نے خوب ڈانٹا ہے، سہیل نے، ماں کے سامنے، کہ ایک ہی دفعہ کوئی چاقو چھری لے کر ہمارے سینوں میں، ہمارے دل میں اتار دو، روز روز ہماری کیوں بے عزتی کراتے ہو؟ گھر میں آ کر تمہاری ساس اور قدسیہ خالہ اتنی باتیں سنا کر گئی ہیں ماں جی کو، سب تمہاری وجہ سے، تم پتہ نہیں کب سدھرو گے۔ اور وہ آگے سے خاموش بت بنا کھڑا ہے، ڈھیٹ، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دردانہ کے گھر میں اس کی ساس کو بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ کہہ رہی جو کچھ ہوا یہ تو ہونا ہی تھا اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، سچ بات تو یہی ہے۔ وہ بھی انتہائی ڈھیٹ قسم کی عورت ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، حالانکہ اس کے سارے جھوٹ پکڑے گئے، اس نے اپنے ہی پوتے کو جھوٹ موٹ کا اغوا کرایا اور کسی سہیلی کے گھر میں چھوڑ کر آگے دی رات وہاں سلایا، اور گھر میں آ کے شور مچایا کہ کڈنیپ ہو گئی ہے، پیسے دینے پڑیں گے، اور سارا قصور جو ہے وہ دردانہ کا ہے، اس نے بے دھیانی کی، لاپرواہی کی، اور اس کی وجہ سے ہمارا بیٹا جو ہے اس کی جان پہ بن گئی۔ اس کے شوہر کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی، اسی طرح بشریٰ کے زیور چوری کر کے اور اس کے شوہر کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی کہ یہ غیر ذمہ دار ہے، اور پھر الزام لگانے کی کوشش کی کہ گھر میں جو مسرت جہاں آئی ہوئی ہے وہ شاید ہمارے گھر میں سارے مسائل پیدا کرنے آئی ہے، بیٹوں کو ماں سے بدگمان کرنے آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، ادھر رحیل اور وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کا فراڈس دنیا کے سامنے آ گیا ہے، گھر والوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ادھر جو بشریٰ اور دردانہ کی ساس تھی صبا، اس کا جھوٹ اور اس کی سازشیں اور اس کے جو جتنے بھی غلط کاریاں تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اس کے اپنے دونوں بیٹوں جواد اور فواد کے سامنے اور بیٹی ثنا کے سامنے۔ اب ثنا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سکندر سے کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کو قبول ہے، تو سکندر اب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب آگے ڈرامے میں کیا ہونا ہے؟ ادھر دلبر کی ماں نے آ کے ڈیٹ لے لی ہے 1 مہینے کا، پہلے اس نے بولا، انہوں نے بولا سہیل نے، اس کی ماں نے، کہ 1 مہینہ، تو اس نے کہا 1 مہینہ نہیں، ہمیں تو 1 ہفتے کی ڈیٹ چاہیے، اور اگلے ہفتے ہم بارات لے کر آئیں گے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے جہیز میں، لیکن آپ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ یعنی وہ یہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہی کہ مجھے کچھ چاہیے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کوئی کسر مت چھوڑنا، یعنی کہ لالچی پوری ہے انتہا کی، اور اسے ہر چیز چاہیے، اور گھر میں اس کے ٹکا نہیں ہے، بات پکی کرتی ہے، مٹھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی جب رحیل اسے کہتا ہے کہ لائیں پیسے دیں، تو کہتی ہے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، ادھار کر لو یا پھر اپنے بھائی سے لے لو۔ اور وہی ہوتا ہے کہ سہیل اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے والٹ سے پیسے لے کر مٹھائی لے آؤ،
اور پھر وہ کہتی ہے کہ چم چم لے کر آنا۔ اس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ بہرحال بہت اچھے طریقے سے اس ڈرامے کو دکھایا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کیا گیا ہے، نوٹس کرایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کی گئی ہے اس ڈرامے میں، کیا کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں معاشرے میں، ان کو سوچیں، سمجھیں، غور کریں، ان سے خود کو بچائیں اور ان برائیوں سے خود کو دور رکھیں اور ان برائیوں کو شکار نہ ہوں، اور اپنے اندر رویوں میں بہتری لائیں، تبدیلی لائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے مت لڑیں، گھریلو ناچاکیوں کو نہ بڑھائیں، پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور احترام کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں گے تو گھر کا سکون برباد ہوگا، اور گھر میں جو ہیں وہ جو فسادی ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں۔ ڈرامہ بہت اچھی طرح یہاں تک پہنچا ہے۔ اب بجو کی شادی ہونی ہے اگلے ہفتے، دل بھر کے ساتھ ادھر ماریا اس کو کہہ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہہ رہا ہے بس ایک نکاح کی رسم ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ شادی ہو جائے گی، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا کہ میری اصل محبت تو تم ہو۔ تو یہ بھی ایک ساتھ ساتھ جو ہے دوگلا پن اور ڈبل فیس چل رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، شادی ہوتی ہے بجو کی اگلے ہفتے یا کچھ اور دھماکہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو لگ رہا ہے وہ بھی آپ رائے اپنی جو ہے وہ شیئر کیجیے گا کمنٹ باکس میں آ کے، اور کسی کے ذاکر یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی وہ بھی بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔